لیکن مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ جانتے ہیں اب روٹی کا کیا ریٹ ہے بازار میں؟ تو انہوں نے کہا تھا اگر ایک دانہ جو کا 1 درم یا 1 دینار کا ہو جائے نا مجھے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنا اور اللہ کا معاملہ درست رکھا ہوا ہے، میرے اور میرے رزق کے معاملات وہ اس کے ذمے ہیں، وہ درست کر دے گا۔ آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق درست کریں، آپ کی معاشی معاملات اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ اللہ کا حصہ مقرر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ تو کچھ نہیں تھا، جو تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں، نہ تیرا رہے گا۔ ایک وقت تھا تیرے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس تھا، پھر تیرے پاس آیا، اور ایک وقت آئے گا تیرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو نعمتیں تیرے پاس ہیں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہیں، صحت کے اعتبار سے ہیں، تندرستی کے اعتبار سے ہیں، جوانی کے اعتبار سے ہیں، وہ تیری نہیں ہے، ہمیشہ والی نہیں ہے۔ اللہ نے نوازا ہے تو جس نے دیا اس کو شکر کرو۔ قارون کے پاس کیا نعمت تھی جو آپ کے پاس رکھے ہوئے اے ٹی ایم میں ہے؟ نہ جماعت کی فکر، نہ ان کی چابیوں کی، نہ پریشانی۔ اے ٹی ایم ہے، نمبر ڈائل کرے، پیسے نکل چلیں جی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف قارون کو اللہ نے نہیں نوازا، ہمیں اس سے بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ کی توفیق کے ساتھ اور خاص اس کے فضل اور امتنان کے ساتھ ہماری آج کی نشست بھی اپنے تسلسل کے عنوان کی اگلی کڑی سورہ بقرہ سے متعلقہ جن اوامر اور جن نواہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان اوامر میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس میں 3 اوامر تھے اور ایک نہیں تھا۔ ذکر کرو، شکر کرو، یہ 2 اوامر تھے، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وجہ اور علت کیا ہے، ہمیں کیوں ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے فضائل اور مناقب کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم گزشتہ نشست میں ذکر کر چکے ہیں۔ اور ذکر سے روگردانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جس وعید کی طرف اشارہ کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس وعید کو یاد رکھنا یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ایک انسان اس وعید کو یاد رکھے گا، وہاں پہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کی روزی میں برکت بھی دے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بیسیکلی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاں رزق کی کمی کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کو بھول جانا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد نہیں رکھتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اسے روگردانی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب ان معاملات سے ایک انسان دور ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا عنصر دور ہونے میں وہ معاش ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان معاش میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے کہ جب وہ معیشت کے لیے یا اپنے ذریعے معاش کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے۔ دفتر میں بیٹھے ہیں، عصر کی نماز ہو گئی، مغرب ٹائم پتہ چلا، زور بھی دفتر میں گئی، عصر بھی دفتر میں گئی، اگر پڑھا رہے ہیں اسکولوں یا کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کی زوریں بھی گئیں، عصریں بھی گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے ایک ہی لاجک ہے، معاش، ان کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے، پیسہ، آسائشیں، سہولتیں۔ لیکن اب بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد کمر ٹوٹ جاتی ہے، نہ آسائشیں ہیں، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، نہ خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات درست ہے کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، میں جتنے کماتا ہوں اس سے زیادہ مہنگائی ہے۔ لیکن مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ جانتے ہیں اب روٹی کا کیا ریٹ ہے بازار میں؟ تو انہوں نے کہا تھا اگر ایک دانہ جو کا 1 درم یا 1 دینار کا ہو جائے نا مجھے تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنا اور اللہ کا معاملہ درست رکھا ہوا ہے، میرے اور میرے رزق کے معاملات وہ اس کے ذمے ہیں، وہ درست کر دے گا۔ آپ اپنا اللہ کے ساتھ تعلق درست کریں، آپ کی معاشی معاملات اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، وہ اس کے ذمے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ نے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے معاش کے اوپر زیادہ فوکس کیا، اور جیسے ہم نے کیا بھی، میں آج ایک کلاس میں گیا تو بچے بڑے پریشان تھے، کہتے ہیں سر پیپر میں یہ جو سیکنڈ ایئر کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا، سر پیپر اچھے چیک نہیں ہوئے، سر نمبر نہیں آئے۔ بھائی کیوں نہیں نمبر آئے؟ آپ نے تو سر بڑی محنت کی، دل میں یا ذہن میں یہ تھا اتنے فیصد آئیں گے، اتنے فیصد آئے ہیں۔ میں کہا بیٹا جب پیپروں کے لیے پڑھیں گے، نمبروں کے لیے پڑھیں گے تو نمبر ہی آئیں گے، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ نمبر نہ آئے تو آپ کو پریشانی بھی ہوگی۔ اب یہ نمبر گیم ہے، آپ اپنے اسلامک پورے کے پورے اس تعلیمی نظام میں دیکھ لیں، آپ کا اللہ کے ساتھ، آپ کے بچے کا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے اسلامیات کی، وہ بھی فرسٹ ایئر میں ہے، ابھی ترجمہ ایڈ کیا گیا، صرف منتخب آیات اور صورتیں ہیں جن کے تعارف کے ساتھ۔
ایک بچہ معاش کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں آنے والی زندگی میں وہ اتنا باکمال ہو سکے اور اتنا ماہر فن ہو سکے کہ وہ دنیا کو کما سکے. بیسیکلی جو انسان ہے اس کے اوپر والدین اس لیے انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ آنے والے دور میں کارآمد فرد بنے اور ہمیں پیسہ کما کے دے معاش کے لیے. لیکن اس کے اندر اسلام کا کتنا عنصر ہے؟ بچوں کی فجر کے بارے میں کسی کو پرواہ نہیں الا ماشاء اللہ. زور اور اثر ان کی کالج میں ہو رہی ہے، کبھی پرواہ نہیں. یہ بچے ہیں کچھ میرے پاس ابھی یہاں پہ بھی آتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر کالجز میں ایسا ہے کہ جمعے کا معاملہ ختم ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی نظام ایسا ہے، چھٹی اتنے بجے ہوگی. سر جمعہ پڑھنا ہے، کہتے ہیں اس مسجد میں پڑھیں جہاں سب سے آخر میں جمعہ ہوتا ہے. ایک بچہ سب سے آخر میں جمعہ کیسے پڑھے جبکہ وہ وہاں سے بھاگے گا، گھر جائے گا، تیاری کرے گا، کپڑے چینج کر کے مسجد میں آتے ہوئے تو جمعے ختم ہو گئے. آج کل تو 3:30 بجے تو اذان ہو رہی ہے سر. تو ہماری پوری کی پوری توجہ والدین سے لے کے، تعلیمی سسٹم سے لے کے، اساتذہ سے لے کے بچوں تک پورے کا پورا معاملہ اور فوکس اور ہدف وہ معاش ہے. ٹھیک ہے معاش کے اوپر آپ توجہ کریں، لیکن اللہ سے اعراض کر کے اور جس نے آپ کو معاش دینا ہے اس کے ساتھ مخالفت کر کے آپ کیسے معاش میں کامیاب ہو سکیں؟ جس کے ہاتھ میں ساری معیشت ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کی روزی روٹی ہے، جو آپ کو چاہے تو کھلائے چاہے تو آپ کے حلق سے کھینچ لے، اس کی مخالفت کر کے آپ کون سا معاش کمانا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں نہ بچوں کی نمازوں کا فکر، نہ بچوں کے جمعوں کا فکر، نہ ہمیں اپنے معاملات کا، نہ بچوں کی تربیت کا، نہ بچوں کے قرآن کی تعلیم کا، نہ بچوں کے دین کی تعلیم کا، ہمیں کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ایسے لوگ جو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے وہ معاش کمانا چاہتے ہیں اور معاش کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلے دنیا میں تو ہم ایسے لوگوں کا معیشت تنگ کر دیتے ہیں. ساری زندگی کماتے کماتے کمر ٹوٹ جاتی ہے، نہ آسائشیں ملی، نہ سہولت ملی، نہ خرچے پورے ہوئے، نہ پریشانیاں دور لے کرتا رہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی تھوڑا سا کما کے بڑا مطمئن ہے، ہر سہولت اس کے پاس ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وجہ اس کا اور اس کا رب کا معاملہ درست ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں. ان کو تجارتیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ ہی معاملات اللہ کے ذکر سے غافل کرتے. لیکن ایسے لوگوں پر معیشت تنگ ہو جانا یا ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جانا، ہمارے وقت میں برکت ختم ہو جانا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اندھا کر کے کھڑا کروں گا، اور بڑے بڑے دیدے وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تمہیں دیکھتا تھا، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اندھا کر کے کھڑا کیا، نظر کچھ نہیں آتا، ہر طرف اندھیرا ہے، اتنے بڑے بڑے دیدے ہیں میرے، دنیا میں تو دیکھتا تھا، یہاں کیوں نہیں؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی. میری آیات آتی رہی نا، قرآن تجھے اپنی طرف بلاتا رہا، میں بلاتا رہا، 5 وقت اللہ کا آوازہ بلند ہوتا رہا، لوگ آپ کو نصیحت کرتے رہے، آپ نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، حادثات دیکھے، معاملات دیکھے، ہر طرف آپ نے آپ کو اللہ کی آیات اور نشانیاں بلاتی رہی، فنسیتها تو اندھا بنا رہا، نظر انداز کرتا رہا. کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، خیر ہے، کل کریں گے، یہ کر لیتے ہیں، اتنا معاف ہو جائے گا، فلاں فلاں، نظر انداز کرتا رہا، اندھا بنا رہا. وہاں تو اندھا بنا رہا اور تو نے مجھے بلایا، یہاں میں نے تجھے بلا دیا، اندھا ہی رہے گا، اندھا ہی جہنم میں چلا جائے گا. تو ہم بعض دفعہ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہاں سے اخراجات کم کریں، کہاں سے زیادہ کریں، کیسے کر کے میں نے، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے میرا اور اللہ کا معاملہ کیا ہے. صبح کے وقت میرے بچوں نے فجر نہیں پڑھی، میں نے فجر نہیں پڑھی، زور بھی بچوں کی گئی. جب اس کی نحوست کی طرف آپ توجہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا گھر کے اندر بے برکتی کی وجہ کیا ہے، وہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض. اور پھر اس میں جو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلا تکفرون، جس کی طرف ابھی اشارہ کیا، جس کا تعلق ہماری آج کے کلام کے ساتھ. یاد رکھنا میری نعمت کا کفران نہ کرنا جو تمہیں دیا ہوا ہے، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں بے حد و حساب ہیں، ان کے اندر چند نعمتیں ایسی ہیں جو اعلیٰ درجے کی ہیں، جن کی طرف شریعت اشارہ بھی کرتی ہے. بعض نعمتیں آپ گننا شمار شروع کریں آپ شمار نہیں کر پائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تکفرون، یاد رکھنا کفر نہ کرنا میری نعمتوں کے ساتھ. کفر کیا ہے؟
کفر کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں ناشکرے کو۔ ناشکرا کیسا ناشکرا؟ کنود ایسا ناشکرا انسان جسے نعمتیں یاد نہیں رہتی، اچھے وقت کو بھول جاتا ہے، تھوڑا سا برا وقت، تھوڑی سی آزمائش پہنچی نہیں اور بازو سر پہ رکھ لیتا ہے، او مر گئے، شکوے شکایتیں بندے بندے کے سامنے اور گریہ زاریاں اور ہر ایک کے سامنے شکوے شکایتیں، میرا تو حال ہی کو نہیں، پریشانی۔ اچھا تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ یہ بڑا یاد آ گیا تجھے، نعمتیں بھول جاتا ہے، ابتلائیں یاد رکھتا ہے، اور اس معاملے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں۔ کیا ہم ایسے نہیں ہیں؟ ہاں ہم ایسے ہیں، اور اللہ نے پہلے بتا دیا، انسان اس بات پر گواہ بھی ہے کہ ہاں میں ایسا ہوں، حالانکہ اسے خیر بڑی پسند ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت رہے، ہر وقت فراخی نہیں، کبھی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، ابتلائیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ایک انسان کو سمجھایا ہے نا کسی بھی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چند قصے بھی بیان کیے ہیں قرآن میں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 81 اور 83 میں اس میں ذکر فرماتا ہے قارون کا قصہ۔ آپ قارون کو جانتے ہیں، قارون جس کے خزانوں کی چابیاں باقاعدہ ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، یعنی چابیاں اٹھانے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت تھی۔ اچھا آپ کہیں گے وہ قارون تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا، کبھی قارون کو پتہ چلے نا کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ATM اس سے بڑی نعمت ہے۔ قارون کے پاس کیا نعمت تھی جو آپ کے پاس رکھے ہوئے ATM میں ہے؟ نہ جماعت کی فکر، نہ ان کی چابیوں کی، نہ پریشانی، ATM ہے، نمبر ڈائل کرے، پیسے نکل چلیں جی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف قارون کو اللہ نے نہیں نوازا، ہمیں اس سے بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ نکلتا ہے اپنے حلے میں، اور بطر اور ریا اور غرور اور گھمنڈ اور تکبر، میرے پاس مال ہے، زر ہے، جائیداد ہے، گھر ہے۔ اب اس نے کفر کیا۔ کفر کیا تھا؟ اللہ نے نوازا ہے تو اوقات میں رہو، اللہ کا حصہ مقرر کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ تو کچھ نہیں تھا، جو تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں، نہ تیرا رہے گا۔ ایک وقت تھا تیرے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس تھا، پھر تیرے پاس آیا، اور ایک وقت آئے گا تیرے پاس نہیں ہوگا۔ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو نعمتیں تیرے پاس ہیں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہیں، صحت کے اعتبار سے ہیں، تندرستی کے اعتبار سے ہیں، جوانی کے اعتبار سے ہیں، وہ تیری نہیں ہے، ہمیشہ والی نہیں ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو جس نے دیا اس کو شکر کرو۔ اب اس کے اندر جو ہی گھمنڈ اور غرور اور تکبر آیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمت کا کفران کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین کو ہم نے کہا پکڑ لے، اسے پکڑ لے، صرف اسے نہیں، اس کے پورے گھر اور پورے خزانے کو نگل لے۔ اور زمین نے اللہ کا حکم مانا، اس کو اس کے گھر اور خزانوں کے سمیت اندر نگل لیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتا ہے یتجلجل فی الارض، آج تک وہ دھنستا چلا جا رہا ہے اور وہیں سے جہنم میں چلا جائے گا۔ کفران نعمت۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں سبا قوم کا قصہ بیان کرتے ہیں، صرف امت محمدیہ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قوم تھی، ان کے دائیں اور بائیں جانب اتنے باغات تھے، اتنے پھل تھے کہ یہ اتنی فراوانی میں تھے، اور سہولتیں اتنی زیادہ تھی کہ باغات کو پلانے کے لیے پانی کا ایسا زبردست نظام اللہ نے دیا ہوا تھا کہ ان کو رتی برابر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کے پھل اور اس کے میوے اس سے یہ باقاعدہ طور پر اپنی پوری معیشت کو کنٹرول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، ہم نے کہا تھا تم نے شکر کرنا ہے، انہوں نے اعراض کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ایک ہی دفعہ سیلاب بھیجا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اب جب یہ باغات میں داخل ہوتے ہیں، باغات میں صرف بیری کے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور کڑوے کڑوے سے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز، معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا میں نے۔ وجہ فَأَعْرَضُوا، جب بھی میری نعمت کا کفر کرو گے، انکار کرو گے، نعمت کا حق ادا نہیں کرو گے، تکبر اور گھمنڈ اور غرور آ جائے گا، یاد رکھو میں اسی کو پلٹ دیتا ہوں۔ اور یہ قصے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کے۔ آپ سورہ قلم کا مطالعہ کریں،
اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اہل کتاب میں سے، عالم آدمی تھا اور نیک تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کی آمدنی بہت اچھی ہوا کرتی تھی، اور یہ اس آمدنی جیسی وہ پھل آتے، اس پھل کے اندر سے غرباء، مساکین اور یتیموں کا ایک خاص حصہ نکالتا، ان کو دیتا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے اور باقی معاملات کے ساتھ یہ تجارت کرتا۔ یہ فوت ہو گیا، فوت ہوا تو اس کی اولاد حصے دار بنی، اس کی وراثت میں ان کو ملا۔ تو اب انہوں نے آپس میں جو بیٹھ کے صلاح کی کہ ابا جی سی پاگل کہ جتنا معاملہ آتا تھا آدھا تو غریبوں کو دے دیتے تھے، ہمیں کیا بچا، ہم کیوں نہ غریبوں والا حصہ بھی کما کے اور پاس رکھ کے اور زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ تو میں پہلے کہتا ہوتا ہوں حضرت صاحب، آپ کا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا یا اللہ کے لیے کوئی مال دینا یا کوئی بھی جدوجہد کرنا، آپ ایک وقت کے بعد اگر اسے روک دیتے ہیں تو یہ سمجھداری آپ کی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے آپ بڑے عقل مند ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے، اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ یہ بھی بڑے سمجھدار بنے، کیسے؟ وہ یتیموں کا حق، مسکینوں والا، ایویں غریب آ جاتے ہیں پھل دے دیں جی ہمیں بھی دے دیں، اور باپ ہمارا لٹائے جاتا ہے، وہ ہمارے پاس آئیں گے نا مزید مال اکٹھا ہوگا۔ یہ باتیں کر رہے ہیں، صلاح ہو گئی آپس میں، سارے بھائیوں کا گڑھ چوڑ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یہاں سے نکلے اور کہا رات کو نکلنا، رات کے بھی پچھلے پہر، آخری پہر، اس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی ہم پھل وغیرہ توڑیں گے یہ نہ ہو کہ کسی کو آواز آئے اور یتیم مسکین آ جائیں بھائی جان ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، ان کے جاگنے سے پہلے پھل توڑ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف نیت کی تھی، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے ایسا تھا جیسے سیاہ اندھیری رات ہوتی ہے، میں نے ملیا میٹ کر دیا، وہاں پہ اللہ کا عذاب آیا، کوئی پھل، کوئی باغ کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وجہ کفر کیا، اللہ دے نہیں رہا، کھا نہیں رہے، آنکھیں نہیں رستی تمہاری، اس میں سے اللہ کا حصہ نکالتے ہو تو دین نہیں چڑھاتے، اللہ بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرتا ہے۔ اللہ نے کون سا خود رکھنا ہے، بس اللہ دیکھنا چاہتا ہے میری بات مانتا ہے، اس نعمت کا شکر کر کے میرے احکامات پر عمل کرتا ہے، یا اس کے اندر اب لالچ آ گیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ میرا ہے، میرا تھا میرا رہے گا۔ نہ، ایسا نہیں، انہوں نے ابھی سوچا، ایک رتی برابر چیز اس سے نہیں آئی، بعد میں لگے ہاتھ ملنے، لیکن اب کیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا فائدہ، اب تو معاملات ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بستی کا قصہ بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، غور سے سنیے گا، آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی کا قصہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بیان کرنے لگا ہوں، سن لینا غور سے، آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اطمینان کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہونے والے، پورے امن کے ساتھ، رتی برابر خوف نہیں، نہ فقر کا، نہ دشمن کا، نہ کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں، امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغداً، آسے پاسے سے ایسی فراوانی تھی کہ ہر طرف سے کھلا رزق ان تک پہنچتا تھا، اللہ کی طرف سے، من کل مکان، ہر جانب سے، فکفرت، نہ شکرے ہو گئے، آکڑ آ گئی، گھمنڈ آ گیا، باغی ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، نافرمانیاں شروع کر دی، فکفرت، کفران نعمت کر دیا، نہ شکرے ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا دیا تھا، اللہ نے جو نعمتیں کی تھی وہ کیا تھی، آمنتاً مطمئنہ، امن میں تھے، نمبر 2 ہر طرف سے کھلا رزق آتا تھا، یہ 2 نعمتیں بہت بڑی کسی بھی قوم کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے وہ دونوں نعمتیں چھین لی، امن والی بھی اور رزق والی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا، بھوکا مار دیا ایسے لوگوں، لو کھاؤ رزق، کھاؤ رزق۔ اب خوف بھی تھا، دشمن کا خوف، بھوک کا خوف، فقر کا خوف، اور وہ رزق جو آس پاسے سے آتا تھا اللہ تعالیٰ نے سارا برباد کر دیا۔ وجہ ہر نعمت کا کفر، اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرتے تھے اس وجہ سے، فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفر۔ آپ کے پاس بھی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، میرے پاس بھی ڈھیر ساری نعمتیں، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ حضرت صاحب ایک ایک نعمت پر، اور کچھ نعمتیں میں نے آپ کا خاص ہیں، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ،
اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے نا انسان, کسی بھی بندے کے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی اسے جب تک اللہ تعالیٰ ان 4-5 سوالوں کا جواب نہ لے لے. وہ سوال کون سے ہیں؟ اللہ کے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنا, سب سے پہلے زندگی دی نا تجھے, حساب دے, بہت بڑی نعمت زندگی, حساب دو کہاں کر کے آئے ہو, زندگی بھر کیا کیا, اللہ کے لیے کیا کیا جس نے دی تھی. اس نعمت کے بارے میں آپ کے پاس کیا الفاظ, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ابھی تک. پہلا سوال وعن علمہ فیما عمل, آپ کو علم دیا تھا, کتنا عمل کر کے آئے. نعمت ہے آپ کے پاس علم ہونا, دین کا, عقیدے کا, اسلام کا, شریعت کا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں. اسلام بذات خود بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. آپ مسلمان ہیں, آپ صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے ہیں, ناک جھاڑتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم اتنا آپ کو فخر, اگر آپ فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو کسی ہندو کو دیکھیں, صبح اٹھتے ہی پہلے گائے کے پیشاب کو پیتے ہیں, پھر منہ پہ مالتے ہیں اور گائے کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. شکر کریں اللہ کا, کتنی بڑی نعمت اسلام, دین. کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے, مرتد اور کافر مر جاتے, سدا کے جہنمی ہو جاتے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے اپنا تعارف دے دیا, کلمہ نصیب کر دیا. لیکن اس کلمے کی قدر میں نے کتنی کی. آج تک اسلام کے معنی پتہ ہے, اسلام کے تقاضے پتہ, میں نے بچوں کو اسلام کے مطابق زندگی ڈالنے کا کہا, میں نے اسلام کے لیے جدوجہد کی, میں نے اسلام کے لیے کوئی اپنی قوت صرف کی نہیں. یہ اس کا شکر تھا. ہم نے کفر کیا, ہمیں پلیٹ میں ملا نا, اس کا شکریہ ادا کیا صحابہ نے, خون کے ساتھ آبیاری کی. اور اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں اللہ کی قسم اپنا کیا ہوا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہمیں ملا عزتیں, عرش, شہرتیں, مقام اور مرتبہ, وہ صرف اور صرف اسلام کی بدولت ہے. پھر اس کی قدر کی انہوں نے, دین کے اوپر چل کے فخر محسوس کیا کرتے تھے, دین کی تبلیغ کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے, اور پیغام دیا. یاد رکھو دین کو چھوڑ کے اگر عزت تلاش کرنا چاہو گے, اللہ ذلیل تو کر دے گا, عزت نہیں دے گا. اتنی بڑی نعمت, کیا قدر کی ہم نے. کتنے لوگ ہم نے آج تک مسلمان کیے ہیں, کتنے لوگوں کا عقیدہ درست کیا ہے. ہم یہ چھوٹا سا معاملہ چلتا ہے ہمارا یوتھ فورس کے حوالے سے. ہمیں کئی دفعہ لوگوں کو کہہ بھی چکا ہوں, نوجوان بچے ہیں آپ کے, آپ اسے جم کے لیے ٹائم دیتے ہیں, آپ اسے کلب کے لیے ٹائم دیتے ہیں, آپ اسے کھیلنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں, آپ اس کی ٹیوشن, اور کبھی اس کی اخلاقی تربیت کے لیے, اس اسلام کے فروغ کے لیے بھی تو دیں ٹائم. اسے موٹیویٹ کریں, بیٹا آپ ان دیندار لوگوں کے ساتھ رہا کریں, ان علماء کے ساتھ رہا کریں, آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا, چینج آئے گا, اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوگی. نہ کہتے مولویاں نال نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ قدر ہے اسلام کی, یہ اس نعمت کی قدر ہے کہ جو اس نعمت کا قدر کرنے والے لوگ ہیں, جو اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ان سے بچوں کا اور نہیں مولویاں نال نہیں آنا, اے جا نہیں مولوی یہ نال نہیں, تو یہاں نال نہ پھرا کر. ہاں جو ڈریسنگ کر کے کلین شیو کر کے جو آؤ جی فلم ویکن چلے آؤ, فلانے نہ فلم ویکن گیا, کچھ نہیں کہیں گے. فلاں کے ساتھ درس سننے گیا تھا, ساری کی سارے فتوے کی وہ قواعد اور ضوابط انہیں یاد آ جائیں گے. فلانا وہابی ہے, فلانا کافر ہے, فلانا سنی ہے, فلانا شیعہ, کیوں گئے تھے؟ نہیں جانا. رات کو آ رہے ہو تم بڑے درس سن کے, نہ ایسا نہیں. یہ قدر ہے ہمارے ہاں اسلام کی اور ایک مسلمان کی. بہر اللہ پوچھیں گے, اس سے پہلے آپ کو قدم نہیں لانے دیں گے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, دونوں سوال کیے جائیں گے. مال دیا تھا, نعمت تھی, شکر کیا اس کا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, دونوں بتاؤ. ہاں کمایا دکان سے, نمازیں ساری چھوڑ کے کمایا, کمایا دکان سے, حرام کمایا دکان سے, غریبوں کو لوٹ کے, آگے کچھ اور دکھا کے, پیچھے اور کچھ بیچ کے, یہ کمایا. میں نے کمایا کم تول کے, میں نے کمایا دغا بازی کر کے, کم ماپ کے. ہاں پہلے تو اس کا حساب دینا. یہ شکر تھا مال کا.
پھر لگایا کہاں؟ لگایا اپنے بچے پہ تاکہ وہ ایک مشین بنے پیسے کمانے والی، مسلمان بنے۔ نہیں، مولویوں کے ساتھ تو اپنا واسطے ہی نہیں ہے بھائی۔ مولوی بنانا ہوتا تو اس میں پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں، وہ تو ادارے فری کہتے تھے آ جاؤ، ہم نے نہیں، میں نے پیسہ لگایا اس پہ، اس نے پھر کما کے دیا، حرام لگا تھا حرام ہی کما کے دیتا رہا۔ یہ اس کا شکر ہے؟ اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، اس کا حساب رکھیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ وان جسم ہی فیما ابلا، اور ایک روایت میں وان شباب ہی فیما افلا، جوانی کے ایام دیے تھے، تیرا سارا جسم تیرے پاس نعمت ہے، کیا شکر ادا کیا؟ کبھی یہ آپ نے دیکھا یہ جسم ہے نا، جسم، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں حضرت صاحب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم سوج گئے اور امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاؤں سوج گئے کھڑے ہو کے، اتنا معاملہ، اتنا لمبا چوڑا قیام، اتنے معاملات آپ کے، تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، اتنی عبادت، تو آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اتنی نعمتیں گر نہیں سکتا، شکر نہ کروں اس کا؟ جسم دیا، یہ اس کی عبادت میں سوج کیوں نہ جائے، تھک کیوں نہ جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا؟ ہم پڑے رہتے ہیں، یہ جسم اپنے آپ میں جوانی کے ایام ہے حضرت صاحب، اور ان جوانی کے ایام میں اگر دین کی خدمت کی نا، اور کبھی جوانی کے ایام میں آپ کے اکیلے بیٹھ کے آنسو نکل آئے، سمجھ لیں کہ معاملات کمال ہو گئے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا ایسے نوجوانوں کو۔ لیکن ہمارے ہاں ان نعمتوں کا کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال بھی دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا تو فرشتے کو بھیجا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 پھل بیری والا، جسم پہ دبے تھے، داغ تھے، آپ جانتے ہیں پھل بیری بڑا عجیب سا مرض ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ تو پھل بیری والا بندہ تھا، تو اس کے پاس فرشتہ آیا، کہا بھائی آپ پریشان لگتے ہیں، کیا چاہیے، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے نا بہترین جلد سفید چٹا گورا بنا دو، یہ پھل بیری والا معاملہ ختم ہو جائے، لوگوں نے بڑی تکلیف دی ہوئی ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ ہاتھ لگایا، سفید ہو گیا، بیماری ختم۔ اچھا اب آپ کو مال کیا چاہیے؟ کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی، کہا یہ لو، یہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اس کے بچے ہوں گے، اور چلا گیا۔ تھوڑا آگے گیا، اگلی بستی میں ایک بندہ ملا جس کے بال نہیں تھے، گنجا تھا سر سے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے سر پہ بال آ جائیں اور خوبصورت، لوگوں نے تانے مار مار کے جینا مشکل کر دیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، خوبصورت بال آ گئے۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے نا گائے بہت پسند ہے۔ اس کو ایک گائے دی، کہا اللہ اس میں برکت دے، یہ بچے جنیں گی، یہ مال ہوگا تمہارا۔ اگلی بستی میں گیا تو ایک اندھا شخص ملا، اسے امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، میں اپنے سے قصہ نہیں سنا رہا۔ تو اندھا شخص تھا، کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہا میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ ہاتھ پھیرا، آنکھیں واپس ہو گئیں۔ کہا مال؟ کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہیں، بکریاں مل گئیں اسے۔ کہا اللہ اس میں برکت دے، دعا دے کے وہ چلا گیا۔ ایک عرصے بعد، زمانے بعد، یہی فرشتہ ایک مسکین اور سائل کی شکل میں آتا ہے آزمانے کے لیے۔ سب سے پہلے پھل بیری والے کے پاس، حضرت صاحب بڑا پریشان ہوں، حاجت ہے، ضرورت ہے، تو تھوڑی سی مدد کر دیں میری اللہ کے مال سے، آپ کے پاس بڑے اونٹ ہیں، لمبا چوڑا سسٹم ہے آپ کا۔ کہا بڑیاں ذمہ داریاں حضرت صاحب، تو ان کی پتا ساڈے اپنے بڑے سیاپے ہوندے، ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم بھی، حضرت صاحب تو ان کی پتا بڑے کام نے، مسا مار کے نا اپڑی دے۔ اس نے بھی یہی کہا واللہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے واجبات، بڑے معاملات، تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہنا حضرت صاحب مل لگتا میں تو ان کے نہیں ہوں، ویکھیا ہے۔ کہاں دیکھا؟ آپ وہی شخص نہیں جس کو پھل بیری تھی، جسم خراب تھا، اور تب آپ فقیر بھی تھے، آپ کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں۔ کون؟ نہیں بھائی، پتہ نہیں کس کو دیکھ کے آئے ہو، یہ تو میرے اکابر سے وراثت میں مجھے ملا ہوا ہے۔
کہا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اگر تو اپنے معاملے میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے دوبارہ اسی حالت میں لے آئے جس حالت میں تو تھا۔ یہ دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا، جھوٹ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، اللہ نے نعمت چھین لی۔ دوسرے کے پاس گئے، او جی معاملات بڑے ہیں، ذمہ داریاں بڑی ہیں، کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ کہا آپ وہی نہیں ہے جس کو دنیا تنگ کرتی تھی اور سر پہ بال نہیں تھے، فقیر آدمی تھے؟ اور نہیں بھائی جان، میرا تو معاملہ ہی نہیں ایسا، یہ تو پتہ نہیں آپ نے کسی اور کہا اگر آپ اپنے معاملے میں جھوٹے ہو اللہ آپ کو ویسے ہی کر دے جیسے تھے، یہ بھی ویسا ہو گیا۔ اب یہ تیسرے کے پاس آتا ہے، اس کہتا ہے حضرت صاحب مسکین ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، اللہ کے لیے میرے ساتھ تعاون کریں۔ یہ بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ کہاں سے اٹھایا تو نے مجھے آج کس قابل کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ میں لوگوں سے مانگتا تھا، آج لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں اس قابل ہو گیا ہوں، یہ تیرا فضل ہے۔ یہ مال کھڑا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جو چاہیے جتنا چاہیے لے جاؤ۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، یہ مال بھی تیرا، یہ نعمت کے بدلے میں اور شکر کرنے کے بدلے میں یہ دوام بخشے گا۔ وجہ سبق کیا ملا؟ حضرت صاحب یہاں پہ کوئی بھی پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوا، ہر بندے کو پتا ہے میرا دادا اس طرح کام کرتا تھا، میرا پردادا اس طرح کرتا تھا، آج اللہ نے آپ کو نوازا، بات ہی نہیں سنتے۔ اور بھائی اپنے آپ کو یاد رکھیں کہاں سے اللہ نے اٹھایا، لوگ تیرے در پہ آگے محتاج بن کے، یہ اللہ آزما رہا ہے کتنوں کی پوری کرتا ہے۔ میں نے جب تجھے اٹھایا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا، آج نوازا کے لوگ تیرے اپنے دروازے پہ آئے ہیں مانگنے کے لیے، کون کرتا ہے؟ منٹ نہیں لگے گا حضرت صاحب، اگر کاروبار سائیکل سے شروع ہوا تھا منٹ نہیں لگے گا سائیکل پہ آ جائے گا۔ بس اوقات کو یاد رکھو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر کرو، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لٹاتے جاؤ، جس طرح وہ کہتا ہے کرتے جاؤ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے جاؤ، یہی اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔